السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین جی وقار درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 56 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے دعا مانگنے کے 2 اصول بتائے، اور اب اس آیت میں مزید 2 کیفیات کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کہ اس نے ایک بات جو اللہ کو ناپسند ہے اس کا بھی اس میں ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا ولا تفسدوا، نہ فساد بچاتے پھرو فی الارض، زمین پر، بعد اصلاح کے بعد، یعنی حالات ٹھیک ہو جانے کے بعد بگاڑ پیدا نہ کرو۔ وادعوہ، پکارو اپنے رب کو، خوفا و طمعا، ڈر یعنی خوف اور امید کے درمیان، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت ہے قریب من المحسنین، احسان کرنے والوں، نیکی کرنے والوں کے ساتھ، بھلائی کرنے والوں کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ماننے والوں کے ساتھ۔ یہاں فساد پھیلانے سے مراد کہ اللہ کی نافرمانی یا ایسے لوگوں کی سپورٹ یا مدد کرنا جو خلاف شرع یا خلاف اسلام سرگرمیوں میں ملوث ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 91 میں فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ جو ہے نا وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ فتنہ فساد جو پھیلانا ہے، یعنی اس کو یہ قتل سے بڑا جرم اس کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے مزید 2 اصول فرمائے ہیں، کہ دعا میں خود پسندی اور ناز و ادا کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، کہ آدمی بنا پھرے میں بڑا عبادت گزار ہوں، اللہ والا ہوں، بلکہ دل میں یہ خوف رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میری دعا کو رد کر دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر امید کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوڑے، کیونکہ دعائیں قبول کرنے والی ذات وہی ہے اور وہ غفور الرحیم ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری، یعنی بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کے درمیان رہتے ہوئے اللہ کو پکارو کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ پچھلی آیت میں دعا عاجزی اور چپکے سے یعنی آہستہ آہستہ مانگنے کی ہدایت فرمائی گئی، تو اس آیت میں دعا کو مانگتے ہوئے دل میں اللہ کا ڈر، خوف اور ساتھ ساتھ اللہ کے ذات سے پر امید رہنے کی اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی، اور یہ بھی کہ ہدایت کی ہے کہ مسلمان پر امن ہوتا ہے، وہ کسی بھی قسم کے جھگڑے، فساد، انتشار سے اجتناب کرتا ہے۔ دیکھیں اسلام امن کا دائی ہے، اور فرمایا اہل احسان یعنی مومن، اللہ والے نیکوکار کو اللہ تعالیٰ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے، ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے، لوگوں اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا ہے نہ غائب ہے، وہ تمہاری دعائیں سننے والا ہے اور قریب ہے، یعنی تمہارے ساتھ ہے ہر وقت۔ یاد رکھیے جس طرح نیک اعمال اور اچھے اخلاق کی وجہ سے رزق اور دنیا میں برکت اور آخرت کی اصلاح ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی بدعمالیوں کے سبب دنیا میں بھی فساد اور بے برکتی اور بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور معاشرہ بھی مصائب، مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو دعا کے ضمن میں کچھ حدیث ہیں کہ صحیح مسلم اور بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے،
یعنی وہ کہتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں نے دعا کی اور اللہ نے قبول نہیں کی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل سے کی ہوئی دعا جو ہے نا وہ قبول نہیں کرتے۔ دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے نا دعا کو پڑھا جاتا ہے، مانگا نہیں جاتا۔ مانگنے کی کیفیت پیدا کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں نا ایک عام فقیر کس طرح وہ مانگتا ہے لجاجت کے ساتھ، کسی کی تعریف کرتے ہوئے، التجائیں کرتے ہوئے، دعائیں دیتے ہوئے۔ تو انسان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ مانگتے وقت اپنی اوپر ایک محتاج کی سی کیفیت کو طاری کرے، اللہ سے امید کی کیفیت کو، اللہ کے سے خوف کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرے اور اللہ سے پیار اور محبت اور امید کے ساتھ مانگے۔ حضرت عمر کے بارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اگر یہ اعلان ہو کہ ساری دنیا جنت میں چل جائے گی سوائے ایک شخص کے، تو مجھے یہ ڈر ہے، مجھے یہ خوف ہے کہ وہ ایک شخص، یعنی وہ دوزخ میں خدا نخواستہ جانے والا ایک شخص وہ میں ہی ہوں۔ اور پھر دوسری طرف فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان فرما دیں کہ ساری مخلوق جہنم میں جائے گی سوائے ایک شخص کے، اور مجھے اللہ کے گھر سے اتنی امید ہے کہ شاید وہ شخص میں ہی ہوں گا، یعنی جنت میں جانے والا، تو یہ ہے طریقہ کہ بین الخوف والرجاء، یعنی خوف اور امید کے درمیان رہتے ہوئے اللہ سے مانگیں، مایوس نہ ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈر اور خوف دل میں رکھیے۔ اللہ تعالی ہمیں دعا مانگنے کا صحیح طریقہ نصیب فرما دے۔ دیکھیں اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، بس ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا۔ اللہ نے تو ساری دولتیں، نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، بس ہمارے کچھ اعمال کی وجہ ہے، یا دوسری بات یہ کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس طریقے سے مانگنے کی توفیق دے جو طریقہ اللہ کو پسند ہے۔ آمین یا رب العالمین۔